جہاں بھی الہی بندوں نے، الہی بندے یعنی جو واقعاً بندگان خدا ہوں، یعنی ویسے تو ہم سارے کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہوں، واقعاً اللہ کے بندے ہوں، طاغوتوں کے افراد نہ ہوں، فرزند معاشرہ نہ ہوں، فرزند مفادات نہ ہوں، فرزند ہوائے نفس نہ ہوں، بلکہ کہ بندگان خدا ہوں۔ جہاں بھی الہی بندوں نے ایمان اور صبر کا دامن تھاما، کتنی چیزوں کا؟ ایمان اور صبر، دو چیزوں کا۔ ایمان اور صبر کا دامن تھاما ہے تو انہیں کامیابی ملی ہے، اور جہاں شکست کھائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور صبر میں کوتاہی دکھائی ہے۔ یہ رہبر مذہب کا تجزیہ پڑھ رہا ہوں انہیں کی کتاب سے۔ ہر جگہ یہی سبب ہے، کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ یہی سبب ہے، بغیر کسی تفریق کے، کل بھی اور آج بھی۔ یہ رہبر مذہب کی کتاب سے یہ جملہ دے کے پھر پڑھتا ہوں۔ رہبر فرماتے جواب بہت واضح ہے، یعنی ایک طرف وہ انبیاء جو کامیاب ہو پاتے ہیں، ایک طرف جو نہیں ہو پاتے، اس کا فرق کیوں ہے؟ رہبر کیا کہتے ہیں؟ جواب بہت واضح ہے۔ جہاں بھی الہی بندوں نے ایمان اور صبر کا دامن تھاما ہے، ایمان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی جو حقیقت کے ساتھ ہے، اور صبر یعنی استقامت، انہیں کامیابی ملی ہے، اور جہاں شکست کھائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور صبر میں کوتاہی کی ہے۔ ہر جگہ یہی سبب ہے، بغیر کسی تفریق ہے، یعنی کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اب یہاں پر شاید آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ کیا معاذ اللہ انبیاء کے ایمان میں کمی تھی جو انبیاء قتل کر دیے گئے، یا انہوں نے صبر نہیں کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہاں بات انبیاء کی جب ہم تحریک کی بات کریں تو نبی بطور شخص ایک مراد نہیں ہے، یعنی نبی کی اس تحریک پر ہمارا تجزیہ ہے، یعنی نبی اور ان کے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان سب کی بات ہے۔ یہ سب اگر ایمان رکھتے ہوں اور یہ سب استقامت دکھائیں تو رہبر کہتے ہیں کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کا لشکر نہ دکھائے تو پھر ایک نبی سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس عبارہ سے کوئی یہ من نہ نکالے کہ معاذ اللہ جو انبیاء بے دردی سے قتل ہو گئے ان انبیاء کے ایمان میں کمزوری تھی، یا یہ انبیاء استقامت نہ دکھا پائے، نا، یہ نہیں مراد۔ ہم انبیاء کو کیا مانتے ہیں؟ معصوم مانتے ہیں۔ عصمت انبیاء شیعہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی تحریک کے کامیاب اور ناکام ہونے کا دور مدار اس صرف نبی پر نہیں ہوتا، صرف اس تحریک کے لیڈر پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ والوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات کی ایک آیت ہے نا، جس آیت کے بارے میں رہبر معظم کتاب میں رسول خدا نے یہ کہا کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ وہ آیت جب رسول خدا پر نازل ہوئی، رسول خدا نے کیا کہا کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی، اور ایک دوسری آیت میں کہ رسول خدا نے کہا کہ اس آیت نے میری داڑھی سفید کر دی۔ داڑھی سفید ہو جانا یعنی ایک سارا، یعنی مجھے بوڑھا کر دیا۔ فاستقم کما امرت، اس طرح سے لفظ ہے، یعنی کہ پہلا فاستقم یعنی کیا کرو؟ استقامت۔ کتنی؟ کما امرتو، امرتو یعنی جتنا ہم نے امر کیا ہے اتنی استقامت دیکھو جتنا ہم نے کہا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ تم، آگے بھی آتا ہے کہ تم اور جو بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ صرف رسول خدا پر ہو تو رسول خدا دکھا لے استقامت۔ اب شرط اور بھی آگے آگے، یہ میں سورہ ہود آیت 112، فاستقم کما امرتا، یعنی استقامت کرو کتنی؟ جتنا ہم نے امر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی استقامت نہیں، یہ بات ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے بڑی استقامت دکھائی، بھئی آپ کی مرضی والی استقامت نہیں چاہیے، اللہ کی، اور اللہ کی مرضی کتنی ہے آج کی آیات میں وہ بات آئے گی بیان کہ اللہ کتنی حد تک کہتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بڑی استقامت دکھائی، نہیں، یہ تو ہمارے مطابق ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہاں یہاں ہماری استقامت ختم۔ بھئی ہم نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں استقامت دکھانی ہے کہاں نہیں دکھانی، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کہ جتنا میں نے کہا اتنی استقامت دیکھو، فاستقم، اتنی استقامت دیکھو کتنا؟ کما امرتا، جتنا میں نے امر کیا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، تم اور جو تمہاری اتباع میں ہیں۔ یہ دوسری بات بہت سخت ہے۔ رسول خدا تک تو ٹھیک ہے، رسول خدا تو دکھا سکتے ہیں استقامت، لیکن سخت شرط کیا ہے؟ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو تمہاری اتباع میں ہیں، یعنی آپ کے ساتھ، آپ کے صحابی، آپ کے ہم نشین، ہم رکاب، یہ بھی دکھائیں۔ یہ مشکل ہے۔ یہ بات آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ان انبیاء کے لیے بھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی، یہ وجہ تھی۔ یعنی جب ان کے ساتھ والے وہ استقامت نہ دکھا پائیں، شرط صرف نبی کی استقامت پہ نہیں کھڑی بلکہ نبی کے ساتھ والوں پر بھی چاہے، تو وہ پورے گروہ کی بات ہے۔ یہاں پر بہت واضح ایک بات رہبر معظم کہتے ہیں، اور بہت دلیری سے یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ دلیری نہیں دکھا سکتا کوئی۔ رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں پوری یقین سے، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی لشکر خدا قیام کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ زمین پر کبھی بھی کسی بھی دور میں لشکر خدا قیام کرے اور ناکام ہو۔ اور پھر رہبر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگے
کہ کسی لشکر نے قیام کیا ہے اور وہ ناکام ہوا ہے تو یقین کر لیں کہ یہ لشکر خدا نہیں ہے. یہ اسی کتاب میں رہبر فرما رہے ہیں, میں انہیں کا تجزیہ بیان کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرا نہیں گربان پکڑنا آگا کہ آپ نے یہ کہا. رہبر یہ فرما رہے ہیں اگر کہیں پر کوئی لشکر قیام کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ وہ لشکر خدا نہیں ہے, کوئی بھی ہو. پھر رہبر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں گویا ان میں وہ صفات نہیں ہیں جو الہی لشکر میں ہوتی ہیں, جو صفات اللہ نے کہی تھی ان کے اندر وہ نہیں ہیں. اگر وہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ناکام ہو. اس کا مطلب ہے کامیابی اور ناکامی کا دور و مدار دشمن کے اوپر نہیں ہے. رہبر نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جو کامیاب وہ ہو گئے جن کے مقابلے میں دشمن نہیں تھا. اب ظاہر نمرود اور فرعون سے بڑا دشمن کہاں ہے گا؟ قریش مکہ سے بڑا دشمن کس کے مقابلے میں ہے گا؟ یہ نہیں ہے. اور جو جہاں دشمن نہیں تھا کامیاب ہو گئے, جہاں دشمن تھا ناکام ہو گئے نا, یہ وجہ نہیں ہے. دشمن پہ نہیں کھڑی بات کہاں کھڑی ہے؟ اپنے اوپر کھڑی ہے. یعنی اگر یہ واقع لشکر خدا ہے تو لشکر خدا کی تعریف یہ جس کے اندر وہ صفات ہوں جو اللہ نے کہی ہیں. پھر یہ جہاں بھی قیام کرے گا کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کے اندر صفات الہی نہیں ہے. رہبر یہ بات اپنے یقین و وثوق سے کہتے ہیں, میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں. اور پھر ان آیات کی مثال دیتے ہیں. اب یہاں پر رہبر آیات بیان کر رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 171 سے 173 تک, 3 آیات سورہ صافات کی رہبر بیان فرماتے ہیں. آیات آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تحریک انبیاء کا انجام, یہ ہمارا عنوان ہے, اس کو آپ مد نظر رکھیں. تحریک انبیاء کا انجام بھی آپ کہہ سکتے ہیں, الہی تحریکوں کا انجام بھی کہہ سکتے ہیں, انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والی تحریکوں کا انجام بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. سورہ صافات آیت 171 سے 173 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَّا, ہم نے بے شک یہ کلمہ یہ وعدہ کر لیا ہے, لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, اپنے عباد رسول کے ساتھ. مرسلین رسولوں کی جمع ہے, عباد بندے, یعنی رسول جو ہمارے بندے ہیں, ہمارے ہی عبد ہیں, ان کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ, کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. یعنی انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو ایسے نہیں بھیج دیتا کہ جاؤ یہ میدان ہے, یہ محاذ ہے, جاؤ لڑو خود کرو, نہ, بلکہ کیا وعدہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کہ تمہاری بالضرور لازماً مدد کی جائے گی. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور بے شک یقیناً ہمارا جند, ہمارا گروہ ہی غالب آئے گا. اس آیت سے رہبر یہ استدلال کرتے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کرتے ہیں. اس میں واضح ہے یا نہیں؟ یہ قرآن سے اس آیت میں بہت واضح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عباد مرسلین سے, اپنے بندگان رسول سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری یقیناً مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا گروہ ہی غالب آئے گا. اس لیے رہبر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غالب نہیں آ رہا تو وہ لشکر خدا نہیں ہے. وہ اس گمان میں نہ رہنا کہ لشکر خدا ناکام ہو گیا. رہبر کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات کل بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لشکر خدا ناکام ہو جائے, کہیں نہیں ہو سکتا. لشکر خدا ناکامی کے لیے بنا ہی نہیں ہے. کامیابی اللہ نے رکھی لشکر خدا کے اندر. اگر وہ ناکام ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ لشکر خدا نہیں ہے. چاہے وہ رہبر آواز کہتے ہیں, چاہے وہ کہتے ہیں آپ کو بظاہر انبیاء کا لشکر نظر آئے, جس کا بھی نظر آئے, ان کے ساتھ والے لوگوں میں وہ بات نہیں ہے. نبی تو عبد خدا ہے لیکن نبی کے ساتھ والے پھر بندگان خدا نہیں ہیں, ان میں وہ صفات الہی نہیں ہیں. لہٰذا بطور کلی پھر یہ لشکر الہی نہیں ہے, اسی لیے ناکام ہے. اگر یہ لشکر الہی ہوتا تو حتماً کامیاب ہوتا. یہ تجزیہ آپ نے رہبر سے پہلے کبھی کسی سے سنا ہے یا نہیں سنا؟ یہ وہ دل رہا تجزیہ. یہ میں یہ فقہا کے بس کی بات نہیں ہے کہ انبیاء کی تحریکوں پر جا کر اس طرح تجزیہ کرنا, یہ عام فقیہ نہیں کر سکتا. اور یہ رہبر کا تب تجزیہ ہے جب ان کی عمر 31 یا 32 سال تھی. 1971 کی یہ تقاریر ہے, آج سے 50 سال پہلے کی. یعنی جس شخص کا قرآن میں فہم, تحریکوں کو سمجھنے میں فہم 50 سال پہلے یہ تھا, وہ 50 سال بعد جب خود, اب تو ایک زمانے سے خود رہبریت کر رہے ہیں عالمی سطح پر, تو اب وہ ان کا فہم کہاں ہوگا؟ یہ باتیں جب ان کی عمر 31 یا 32 سال تھی. 1971 کی ماہ رمضان کی تقاریر ہیں یہ ان کی, جب ان کی پیدائش 1939 ہے, یعنی 32 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تقاریر کی ہیں. تو وہ یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ رہبر کا پھر جملہ میں کہتا ہوں کہ یقیناً لشکر خدا غالب آئے گا. خدا کا یہ کلام حتمی ہے, یعنی لازمی ہے. اگر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں, یہ رہبر فرما رہے ہیں, میں یہ جملے دیکھ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اسی طرح ان کا جملہ ہے, اگر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ حق والے مغلوب ہو گئے, یہ جو کلمہ حق کہتے تھے یہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے, تو جان لیں کہ وہ خدا کا لشکر نہیں ہے, ان میں لشکر خدا ہونے کی صفات موجود نہیں ہے. اتنا واضح, اتنا صراحت, اتنا دو ٹوک کلام اور کسی کا نہیں ہے جس طرح رہبر نے فرمایا, ورنہ وہ ضرور غلبہ پاتے ہیں.
پھر رہبر فرماتے ہیں بس جس دن ہم لشکر خدا بن گئے غلبہ ہی غلبہ پائیں گے، اور جب تک لشکر خدا نہیں بنتے تب تک شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا یہاں کامیابی اور ناکامی کا سارا دور و مدار رہبر معظم کس کو قرار دیتے ہیں کہ یعنی جو لشکر ہے وہ کیسا ہے، اس پر ساری بات ہے، ایک شخص پہ نہیں کھڑی بات۔ یعنی یہ جو انبیاء ہیں جو اس طرح عالم غربت میں شہید ہوئے، یہاں قصور نبی کا نہیں ہے۔ اب یہاں یہ نہ سجیے سے کوئی سمجھے کہ معاذ اللہ ان انبیاء نے استقامت نہیں دکھائی۔ ذرا انبیاء تو استقامت دکھا رہے تھے تبھی تو قتل کیے گئے ہیں۔ اگر استقامت نہ دکھاتے ان کے سامنے سرنڈر کر دیتے تو قتل کیوں کیے جاتے ہیں؟ نبی کا قتل ہو جانا اسی بات کی دلیل ہے کہ استقامت دکھا رہا تھا۔ نبی کے اندر کمزوری نہیں ہے، لیکن صرف نبی کا یا الہی پیشوا کا استقامت دکھانا وہ کافی نہیں ہے، صرف اس سے نہیں پڑتا فرق، بلکہ اس کے ساتھ جو لشکر، اس پورے لشکر کا اس کے اندر دو علامتیں ہونا ضروری ہیں جو رہبر نے اخذ کی ہیں۔ وہ دو علامتیں کون سی ہیں؟ ایمان اور استقامت، صبر جسے آپ کہتے ہیں، ایمان اور استقامت، یہ دو باتیں کامل چاہیے۔